إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت وهم خالدون ہمیشہ رہنے والی لازوال ہستی اللہ رب العالمین کی ہے هو الاول هو الآخر ابتدا بھی اللہ کی ہے انتہا بھی اللہ کی ہے کل دنیا فانی ہے، ہر مخلوقات
کا ایک وقت مقرر ہے۔ قرآن مجید میں بتایا گیا ہے کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ ہر چیز، ہر شخص، ہر ذات ایک وقت آئے گا، فنا ہو جائے گا، اور باقی رہے گی اللہ کی ذات۔ اور پھر تب اللہ پوچھیں گے آج کون ہے میرے سوا، لمن الملک اليوم، کس کی بادشاہی ہے، کس کی شہنشاہی ہے، کس کا حکم چلتا ہے، کون ہے جو لا زوال ہے، جو آیا اس نے چلے جانا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرکین مکہ کہا کرتے تھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بس اپنی زندگی میں کچھ باتیں کر لے، جب یہ دنیا میں نہ رہا تو پھر اس کو کس نے یاد کرنا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کیا تم نے ہمیشہ رہنا ہے؟ کیا تم سے پہلے کوئی شخص ہمیشہ رہا ہے؟ کوئی نیک ہو یا بد، ہر ایک نے چلے جانا ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر فوت ہوتے ہیں تو رہنا تم نے بھی نہیں ہے، باقی تمہاری غلط فہمی ہے کہ نام رہتا ہے بیٹوں کے ذریعے، بالکل غلط۔ نام اس کا زندہ رہتا ہے جس کا رب العالمین رکھنا چاہے، دعائیں اس کے لیے جاری رہتی ہیں جس کے لیے رب العالمین کرم فرما دے، جس کے لیے اللہ چاہے اس پر پھر قیامت تک درود و سلام جاری رہتا ہے۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 34 ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ احکام الحاکمین فرماتے ہیں وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ من قبلک الخلد، آپ سے پہلے ہم نے کسی بشر کو بھی ہمیشہ کی زندگی عطا نہیں کی۔ افا امتا، فوت تو آپ نے بھی ہونا ہے، وہم خالدون، اور یہ کہنے والے رہنا انہوں نے بھی نہیں ہے۔ دنیا ہے ہی آنے، تھوڑی دیر ٹھہرنے اور چلے جانے کی جگہ، پیش تو رب العالمین کے سامنے ہونا ہے۔ اصل زندگی تو تب شروع ہونی ہے، اب تو کچھ بھی نہیں۔ اللہ سب کا انجام اچھا فرمائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے نشانیاں دکھانا شروع کر دیں، اشارے آنے شروع ہو گئے۔ اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
جو ذمہ داری آپ کی اللہ نے لگائی وہ آپ نے پوری کر دی۔ اب دنیا میں آپ کا وقت ختم ہونے والا، اب اللہ سے ملاقات کے آغاز کا سفر شروع ہونے والا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بتانے لگ گئے، کبھی کھل کے کبھی اشاروں کی ناؤں میں واضح کرنے لگ گئے۔ آخری عمر کا سال حج مبارک میدان عرفات اللہ کے رسول خطبہ دیتے، صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اور لوگوں مجھ سے حج کے مسائل سیکھ لو، شاید آج کے دن کے بعد میری اور تمہاری ملاقات نہ ہو۔ اللہ اکبر، شاید آج کے دن کے بعد میری اور تمہاری ملاقات نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہر سال رمضان آتا، جتنا قرآن نازل ہوا ہوتا، رمضان کی راتوں میں جبریل امین علیہ السلام آتے، اللہ کے نبی ان کے ساتھ قرآن کریم کو دہراتے، اور جب زندگی کا آخری سال آیا رمضان کے موقع پہ، اس سال نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل امین کے ساتھ 2 دفعہ قرآن کی دہرائی فرمائی۔ اشارے ملنے لگ گئے، فرمانے لگ گئے، وہ سمجھ جاؤ۔ اللہ نے قرآن مجید میں کھلم کھلا فرما دیا، اے نبی تیرا مشن پورا ہو گیا، تو کامیاب ہو گیا، دین تجھ کے پر مکمل ہو گیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تیرا دین مکمل، تیرا کام مکمل، نبوت کا مشن پورا۔ اب اشارے ہیں اللہ کی طرف جانے کے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سفر کا مہینہ تھا، 29 تاریخ تھی، مغرب کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بقیع الغرقد میں چلے گئے جنازہ پڑھانے کے لیے، جس کو ہم جنت البقیع کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی واپس لوٹے، رستے میں آپ کے سر مبارک کے اوپر درد شروع ہو گئی، بخار چڑھ گیا، حرارت تیز ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے، وارأسا، سر کی حرارت۔ اللہ کے نبی کے سر کو ازواج مطہرات نے کپڑے سے باندھ دیا، ہاتھ لگا کے دیکھا تو کپڑے کے باہر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کی تپش محسوس ہو رہی تھی، اتنا تیز بخار چڑھ گیا۔ اللہ اکبر۔ 2 ہفتے شدید بیماری میں گزارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، 13 یا 14 دن بنتے ہیں۔ اللہ کے نبی اس کے باوجود بیماری کو بھی سہتے رہے، نمازیں بھی پڑھاتے رہے، گھر بدل بدل کے ازواج مطہرات کے پاس بھی جاتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ہمت کے ساتھ 1 ہفتہ گزارا۔ 1 ہفتے کے بعد آپ کی طبیعت اور خراب ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو اکٹھا فرمایا، کہنے لگے کل کس کی باری ہے، کل کس کی باری، بار بار کہہ رہے ہیں۔
ازواج مطہرات سیدہ حفصہ، سیدہ صفیہ، سیدہ جویریہ، سیدہ ماریہ، سیدہ سودا رضی اللہ عنہن اجمعین سمجھ گئیں کہ اللہ کے نبی بار بار باری دے کے گھر بدل نہیں سکتے۔ سب نے مل کے کہا جو آپ کی خواہش ہے ہمارے لیے قابل احترام ہے، آپ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر منتقل ہو جائیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ عائشہ کے گھر منتقل ہو گئے۔ اللہ والو، دو باتیں یاد تو کر لو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخت بیمار، ایک گھر سے ساتھ والے حجرے میں اپنے آپ جا نہیں سکتے، مگر نماز نہیں چھوڑی۔ اس حالت میں بھی نماز نہیں چھوڑی، اور نوجوانوں کی جماعت، ہر کام کرنے کے لیے تم تیار۔ دوست کا فون آئے گھر والوں سے بہانہ لگا کے نکل جاتے ہو، اوے اللہ کی طرف سے پکار آتی ہے 100 بہانے لگا دیتے ہو، اللہ کے گھر میں نہیں آتے۔ اور دیکھو تو صحیح اپنے پیارے محبوب نبی کا عمل، ان کی سنت مبارکہ۔ اور دوسری بات یاد رکھو، کہتے ہو ہم نے اور شادی کرنی ہے، اللہ کے رسول کی کتنی بیماری کی کیفیت ہے، اس حالت میں بھی ازواج مطہرات کے درمیان عدل و انصاف پورا ہے۔ اجازت دی ہے تو سیدہ عائشہ کے گھر منتقل ہوئے ہیں، انہوں نے اجازت دی تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 لمحے رسول اللہ کی زندگی میں آئے۔ ایک وہ لمحہ جب اللہ کے نبی ہجرت کرتے ہوئے غار ثور میں تھے، اس وقت جو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خدمت کر دی وہ بے مثال لاجواب، اس کی کوئی مثال سیرت مصطفیٰ میں نہیں۔ اور دوسرے وہ دن 10 ہفتے کے دن، ایک ہفتہ آخری ہفتہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر کی بیٹی کے گھر میں رہے، وہ آخری مرض الموت کا ہفتہ جو سیدہ عائشہ نے خدمت کر دی وہ بھی بے مثال۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارک تھی، رات سوتے ہوئے معوذتین ان کا دم ہاتھوں پہ کرتے، پھر سارے جسم کے اوپر مل لیتے ہیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ اتنے کمزور ہو گئے اللہ کے نبی کہ اپنے ہاتھوں کو اپنے جسم پر پھیر نہیں سکتے تھے۔ اللہ اکبر۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں میں اللہ کے رسول کی جگہ معوذتین پڑھتی، پھر اللہ کے نبی کا ہاتھ پکڑتی، اس کے اوپر دم کرتی، پھر اللہ کے نبی کا ہاتھ ان کے جسم کے اوپر پھیر دیتی۔ کسی نے کہا اپنا ہاتھ کیوں نہیں پھیرتی؟ فرمانے لگی لِأَنَّهَا أَعْظَمُ بَرَكَةً مِّنِّي، اس لیے کہ میرا یقین جو برکت اللہ کے نبی کے ہاتھ میں ہے وہ عائشہ کے ہاتھ میں بھی نہیں۔ خدمت ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی وفات سے 5 دن پہلے حالت یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی اوپر بخار کی تپش، سر پھٹا جا رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 مشکیزوں کا پانی لاؤ مختلف کنووں سے، میرے اوپر بہا دو۔
شاید کہ میری طبیعت تھوڑی سی سنبھل جائے، میں آج اپنے صحابہ کو کچھ وصیتیں کرنا چاہتا ہوں۔ حریقوا علی من 7 کرب لم یحلل اوکیتہن لعلی احد الی الناس۔ اللہ کے رسول کو ایک بڑے ٹپ میں بٹھا دیا گیا، مشکیزوں کا پانی آپ کے اوپر گرایا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول کو ذرا طبیعت بہتری ہوتی، پھر آپ کہتے ہیں بس۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے ساتھ کندھوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے مسجد میں تشریف لاتے ہیں، ممبر رسول کے اوپر بیٹھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصیحت فرمانا شروع کی۔ فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ اللہ یہودیوں پہ لعنت فرمائے، اللہ عیسائیوں پہ لعنت فرمائے، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ کلمہ پڑھنے والوں، مزاروں پہ جانے والوں، ماتھا ٹیکنے والوں، مزاروں پہ جا کے سجدہ کرنے والوں، اللہ کے نبی نے فرمایا میرے بعد میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا، میرے بعد میری قبر کو سجدہ نہ بنانا۔ یہودیوں کے اوپر لعنت، عیسائیوں کے اوپر لعنت کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا، تم نہ ایسا کرنا۔ اسی دوران ظہر کی نماز ہو گئی، اللہ کے رسول نے ظہر کی نماز پڑھائی۔ ظہر کی نماز پڑھانے کے بعد رسول کریم دوبارہ ممبر کے اوپر تشریف لے گئے، فرمانے لگے صحابہ میں نصیحت کرتا ہوں انصار مدینہ کے بارے میں۔ انصار بڑے مخلص، انصار تمہارے ساتھ مدد کرنے والے، تمہیں اپنے گھروں میں جگہ دینے والے، میرے بعد انصار سے کوئی کمی بیشی بھی ہو جائے ان کو معاف کر دینا، ان کو کوئی تکلیف نہ دینا۔ اللہ اکبر۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان عبدا خیرہ اللہ ما بین الدنیا وما عنده۔ اللہ کا ایک بندہ ایسا بھی ہے جس کو اللہ نے اختیار دے دیا، جو دنیا میں ہے، دنیا میں رہنا ہے، وہ چاہے لے لو اور چاہے تو دنیا چھوڑ کے اللہ کو قبول کر لو، اللہ کے پاس آ جاؤ۔ اس اللہ کے بندے نے اپنے رب کو پسند کر لیا ہے۔ صحابہ سن رہے ہیں اور سیدنا ابو بکر آگے بیٹھے ہیں۔ یہ بات سنی تو جناب ابو بکر ہچکیاں لے کے رونے لگ گئے۔ صحابہ نے کہا اس بابے کو کیا ہو گیا ہے؟ اللہ کے رسول ایک بندے کا ذکر کر رہے ہیں اور یہ روتا ہی جا رہا ہے۔ جناب ابو بکر سمجھ گئے اللہ کے رسول جس بندے کا ذکر فرما رہے وہ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور اللہ کے پاس جانے کی تیاری۔ صحیح بخاری میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انہو لا یقبض نبی حتی یر اللہ مقعدہ من الجنت ثم یحیا او یخیر۔ کوئی نبیوں میں سے ایسا نبی نہیں ہے جب اس کا وقت پورا ہوتا اللہ اس کو اس کا مقام جنت والا اس کو مرنے سے پہلے دکھا دیتا ہے، پھر اللہ اس کو کہتا ہے دنیا میں رہنا ہے کہ یہاں آنا ہے۔ اور کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس نے اللہ کے اوپر دنیا کو ترجیح دی ہو۔ رسول کریم صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم بھی فرما رہے ہیں، اللہ کا ایک بندہ جس کو اللہ نے اختیار دیا، اس بندے نے دنیا کو پسند نہیں کیا، اللہ کے پاس جانا پسند کر لیا، اور جناب ابو بکر سمجھدار، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں تک کو سمجھنے والے، مزاج آشنا محمد مصطفیٰ کے سیدنا ابو بکر، اللہ ان کے اوپر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا اس خطبے میں، اور صحیح بخاری کو ماننے والوں مانو، اس کو قرآن مجید کو مانو، دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے۔ بہت سارے لوگ اپنے فرقے، اپنے مسلک کی خاطر قرآن کریم کی آیتوں کو پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، کئی آیتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، احادیث کا مطالعہ چھوڑ دیتے ہیں کہ ہمارے فرقے اور ہمارے عقیدے کے خلاف ہے۔ نہیں یقین تو یہ میلاد النبی کے جلوس میں آج کل سیرت النبی کی کانفرنسیں ہو رہی ہیں، سیمینار ہو رہے ہیں، محفلیں ہو رہی ہیں، کسی محفل میں یہ آیتیں کوئی پڑھ کے تو دکھائے، یہ قرآن کریم میں نہیں ہے۔ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ وَهُمْ خَالِدُونَ، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 34۔ کیوں نہیں پڑھتے اس کو؟ لوگوں کو کیوں نہیں بتاتے کہ یہ بھی قرآن میں لکھا ہے؟ اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اے اللہ کے نبی آپ نے بھی فوت ہونا، انہوں نے بھی فوت ہونا، یہ قرآن کی آیت کیوں نہیں سناتے؟ اس کو نماز میں اس کی تلاوت کیوں نہیں کرتے؟ اللہ احکام الحاکمین سورۃ الاحزاب میں فرماتے ہیں، سورہ آل عمران آیت نمبر 139، اللہ احکام الحاکمین فرماتے ہیں، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ یہ آیت پڑھ کے کیوں نہیں سناتے؟ او بھائی یہ بھی قرآن میں لکھی ہیں، ہمارا عقیدہ ہمارا مسلک پہلے ہے، قرآن بعد میں ہے۔ نہیں 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 نہیں، وہ عقیدہ ہی نہیں جو قرآن کے خلاف ہو، وہ مسلک ہی نہیں جو قرآن کے خلاف ہو۔ یہ دن ہیں، یہی دن تھے نا جن کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ لگاؤ جھنڈیاں، نکالو تیاریاں کرو، لائٹیں لگاؤ، مناؤ جشن کی تیاریاں، مگر ان دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ کے حجرے میں سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ترکہ مرض وَيَشْتَكِي فَجَعَلَ يَتَقَلَّبُ عَلَى فِرَاشِهِ، کہنے لگی اللہ کے رسول بستر پہ لیٹے درد سے تڑپتے ہوئے، پہلو بدلتے ہوئے، اللہ کے رسول بڑے ہی بے قرار۔ میں نے عرض کی، اے اللہ کے نبی، لو صنع بعضنا لوجدت علیہ، اگر آپ کے گھر والوں میں سے، آپ کی بیویوں میں سے، آپ کے بچوں میں سے کسی کو اتنی تکلیف ہو، آپ تو خود دکھ محسوس کرنے لگ جاتے ہیں۔ آپ تو کسی کا دکھ نہیں دیکھ سکتے، آپ خود دکھی ہیں اتنے، ہم سے دیکھا نہیں جا رہا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ ان الصالحین یشدد علیہم، اللہ کے نیک بندوں کے اوپر تکلیفیں آیا کرتی ہیں، اور اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ کسی اللہ کے بندے کو
اگر ایک کانٹا بھی چبھتا ہے اللہ اس کی تکلیف کے بدلے میں اس کا درجہ بلند فرما دیتا ہے، گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ یہ تو درجات کی بلندی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ باتیں کرو نا، یہ ان دنوں میں سیدہ کو رسول اللہ نے کی ہے، یہ ان دنوں کی باتیں ہیں۔ اللہ والو، اگر محرم آتا ہے تو آپ 10 محرم کو حسین کو یاد کرتے ہو، کربلا کو یاد کرتے ہو رضی اللہ عنہ۔ اللہ والو، اگر رجب آتا ہے تو آپ رجب کی 27 کو معراج کو یاد کرتے ہو، اگر شعبان آتا ہے شب معراج کو یاد کرتے ہو، اگر رمضان آتا ہے لیلۃ القدر کو یاد کرتے ہو، اور ربیع الاول آتا ہے تو رسول اللہ کی تکلیف کو یاد کیوں نہیں کرتے؟ ان کی وفات کو یاد کیوں نہیں کرتے؟ کیا اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے؟ صحیح بخاری، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے رسول اللہ کی وفات پر پورا باب باندھا ہے، باب مرض النبی۔ وہ کس نے پڑھنا ہے، وہ کس نے پڑھانا ہے، اس کا بھی ذکر کرو نا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پہ نصیحتیں فرماتے ہوئے فرماتے ہیں، لوگو یہ تم نے مسجد کی طرف آنے کے لیے رستے بنائے ہیں، لا تبقین فی المسجد خوخۃ الا خوخۃ ابی بکر، سب کے رستے بند کر دو، صرف ابو بکر کا رستہ کھلا رہنے دو، اس کو آنے دو۔ اور اس خطبے میں فرمایا تھا، ان من امن الناس علی فی صحبتی و مالی ابا بکر، بے شک میرے اوپر ساتھ نبھانے میں، احسان کرنے میں جس کا سب سے زیادہ احسان ہے وہ ابو بکر ہے۔ اللہ اکبر رضی اللہ تعالی۔ ابو بکر اور اس کی بیٹی، کیا مقام ہے اس کا، اللہ اکبر۔ سیدہ عائشہ سے کسی نے پوچھا کیا فضیلت ہے، بڑی پیاری جواب دیا، فرمایا سیدہ عائشہ نے، میرے اوپر اللہ کا یہ احسان ہے کہ اللہ کے نبی نے میری گود میں سر رکھ کے اپنی جان اللہ کے سپرد کی، اور ساری دنیا مل جائے سیدہ عائشہ کی پاک دامنی کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور اللہ نے چن لیا کہ آخری وقت اللہ کے رسول کا سر کہاں ہوگا، کس کی گود میں ہوگا، اس عائشہ کے بارے میں بات کرتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا سے جاتے ہیں، ان کے منہ میں سیدہ عائشہ کا لب مبارک ہے۔ ان کے شاگرد نے پوچھا اماں جی یہ کیسے؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسواک کیا کرتے، میرا بھائی عبد الرحمن اللہ کے نبی کا پتہ لینے میرے گھر میں آ گیا، ہاتھ میں مسواک پکڑی ہوئی، اللہ کے رسول بول نہیں سکتے، آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، میں سمجھ گئی آپ کو مسواک پسند ہے۔ میں نے عبد الرحمن سے مسواک لی، نبی کریم مسواک کو چبا نہیں سکے، میں نے اپنے منہ میں اچھی طرح مسواک کو نرم کیا، پھر اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانتوں پہ پھیرا۔ آخری عمل کس طرح میرے نبی پاک صاف ہو کے اللہ کے پاس گئے۔ دنیا والوں، تم کہتے ہو یہاں کے نیک میاں بیوی جنت میں بھی اکٹھے ہوں گے، ٹھیک کہتے ہو، تو دنیا میں جو اللہ نے نبی کو بیوی عطا فرمائی وہ جنت میں اس کے ساتھ کیوں نہیں ہوگی؟ اور نبی کہاں ہوگا جنت میں، تو پھر بیوی بھی وہیں ہوگی۔
اور سیدہ کا مقام تو جنت میں سمجھو وہ اپنے پیارے شوہر کے ساتھ کہاں پہ ہوگی؟ اللہ کریم نے کس کی گود میں رکھا، اللہ کریم نے کس کے گھر میں دفن فرمایا، اللہ کریم نے کس کا لعاب آخر میں منہ میں ملایا، اللہ کریم اس کو سیدہ کو مطہر اور پاک دامن قرار دیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف لائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھا کے آئے، عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے جانا تھا، ہمت کی، کوشش کی، اٹھ نہ سکے۔ فرمایا ابو بکر کو کہو جماعت کروائے۔ 17 نمازیں جناب ابو بکر نے رسول اللہ کی زندگی کے آخر میں جماعت کروائی ہے، اپنے ہاتھوں ان کو مصلی پہ کھڑا کر گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کا دن، اہل حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی محسوس کرتے ہیں، ہم ان کے امتی ہیں، مگر زبردستی میلاد منانے کی کوئی شریعت ہے ہی نہیں۔ تو چاہے اہل حدیث ہو، چاہے اہل سنت ہو، چاہے بریلوی ہو، چاہے حنفی ہو، چاہے شیعہ ہو، کوئی ہو، کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے کہ اللہ کے رسول 12 ربیع الاول کو فوت ہوئے، ان کی وفات کی تاریخ کا کوئی اختلاف نہیں۔ پیدائش کی تاریخ کا اختلاف ہے، وفات کا کوئی نہیں ہے، سب متفق ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 12 ربیع الاول کا دن آیا، اللہ کے نبی نے صبح صبح سیدہ فاطمہ کو بلا لیا۔ بیٹی کی نہ ماں ہے، نہ کوئی بہن ہے، نہ کوئی بھائی زندہ، ایک باپ کا آسرا، فوتگی ہو جاتی ہے۔ سب سے زیادہ کون دکھ محسوس کرتا ہے؟ بیٹی کرتی ہے۔ جو بیٹی کو محسوس ہوتا ہے وہ کسی کو نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیدہ فاطمہ نے دیکھا تو کہنے لگی واہ قرب ابا، ہائے میرے ابا کو بڑی تکلیف، ہائے میرے ابا کو بڑی تکلیف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک آنکھیں کھولی، فاطمہ کو دیکھا، فرمایا بیٹا لیس علی ابیک قرب بعد اليوم، تیرے ابا کی یہ آخری تکلیف ہے، آج کے بعد تیرے ابا کو کوئی دکھ نہیں آئے گا، یہ آخری تکلیف ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو اللہ کے حضور چلے گئے، اللہم فی الرفیق الاعلی زبان سے کہتے ہوئے، اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، صحیح بخاری کے لفظ ہیں، وہ کہنے لگی یا ابتاہ اجاب ربا دعا، یا ابتاہ من جنت الفردوس مأواہ، یا ابتاہ الی جبریل ننعا، اے میرے ابا جی آپ نے اللہ کی پکار کو قبول فرما لیا، اے میرے ابا جی جنت الفردوس میں آپ کا ٹھکانہ بن گیا، اے میرے ابا جی جبریل امین نہیں آئے گا، اس سے ہم نے افسوس کر لیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور سیدنا علی کیا کہتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ جس طرح اہل بیت کو رسول اللہ سے محبت تھی نا، کسی کو بھی نہیں تھی،
جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کیا سوچا ہے کہ وہ جب خلیفہ تھے تو ہر سال ربیع الاول میں میلاد کے جلوس کی قیادت کیا کرتے تھے؟ کون روک سکتا تھا ان کو؟ کون ان کی محبت پہ شک کرتا تھا؟ کس کتاب میں بھی ذکر نہیں ہے، چاہے کسی مسلک کی ہو، کسی فرقے کی ہو، نہیں موجود۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دفن کیا گیا، سیدہ فاطمہ ابا جی کی قبر پہ آئیں، ان علی رضی اللہ تعالی عنہ قال لما رمس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتت فاطمۃ علی قبرہ وقامت واخذت قبضۃ من التراب ووضعها على عینیہ وانشد یقول، جناب فاطمہ اپنے ابا کے قبر پہ آئی، ہاتھ بڑھا کے ایک مٹھی قبر کی مٹی اٹھائی، آنکھوں پہ رکھ لی۔ سیدہ فاطمہ نے روتے ہوئے کہا ماذا علی من شم تربت احمدی اللہ یشم مد الزمان غوالیہ صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیہ۔ کہنے لگی جس نے رسول کریم کی قبر کی مٹی کو چھو لیا، اب دنیا کی کوئی خوشبو اس کے سامنے ہیچ ہے۔ میرے اوپر اتنے دکھ آ گئے، اگر یہ دکھ دنوں کے اوپر آتے تو دن سارے کے سارے کالی راتیں بن جاتے۔ اللہ اکبر، 6 ماہ بھی نہیں گزرے فوت ہو گئی۔ حسین کا غم منانے والوں رسول اللہ کا غم کون منائے گا؟ کون ہے جو بی بی فاطمہ کو مانتا ہے؟ جو جناب فاطمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کو محسوس کیا۔ ہم تو کھانے پینے میں لگے رہتے ہیں نا، ہمیں تو موقع چاہیے، ہم نے تو اس طرف جانا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، ہمارے بس میں ہو تو ہم یہ آیتیں حدیثیں اور یہ سارے واقعات شریعت سے ہی نکال دیں۔ اللہ مولوی صاحب کو ہدایت عطا فرمائے، لوگوں کو صحیح بات بتانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ کون تھا جو مسجد نبوی میں عمر جیسا جس نے کہا تھا کوئی بولے گا تو جناب ابو بکر نے کہا تھا جو اللہ کی عبادت کرتا تھا اللہ زندہ ہے، موجود ہے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا ہے محمد تو فوت ہو گئے ہیں۔ یہ کس کا عقیدہ تھا؟ سیدنا ابو بکر کا۔ کسی صحابی نے اس کا انکار کیا؟ سب کا عقیدہ یہی تھا۔ اور اے ایمان والو، جو صحابہ کا عقیدہ وہ ہمارا عقیدہ۔ اللہ ہمارے نبی کے اوپر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اللہ ان کے اوپر ان گنت درود و سلام نازل فرمائے، اللہ ہمیں جنت میں ان سے ملائے۔ اور یاد رکھو، یہ کھانے پینے اور یہ رسمیں نکالنے سے عشق مصطفیٰ نہیں ہے، اور نبی کے چہرے جیسا اپنا چہرہ بناؤ، نبی کے کردار جیسا اپنا کردار بناؤ، نبی کی زندگی جیسی اپنی زندگی بناؤ، اور نبی کی نے جو فرمایا ہے وہ تمہارے لیے ہے، اس کی تعلیمات کو سیکھو، اپناؤ، اس قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرو۔ نبی جاتے ہوئے بھی یہی وصیت کر گیا، اس طرف آؤ، یہ دین ہے۔ اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب